22 اپریل کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہڑتال ہوگی، اور میں اس موقع پہ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے یہ جو اعلان کیا ہے یہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی مرضی سے کیا ہے، ان کی رضامندی سے کیا ہے، اور انشاءاللہ جلد ان کی طرف سے بھی یہ اعلان انٹرنیشنل گلوبل اسٹرائک اور گلوبل احتجاج کا آئے گا۔ اس لیے کوئی کنفیوژن پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ میں تمام تاجروں سے، ان کے ہر گروپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ہمارا لوکل ایشو نہیں ہے کہ کل ہڑتال کریں اور پرسوں ہڑتال کریں۔ اب 22 تاریخ اناؤنس ہو گئی ہے، اور ہم عوام سے بھی اپیل کر رہے ہیں اور دکانداروں سے بھی اپیل کر رہے ہیں، ہم تاجروں سے بھی بات کر رہے ہیں، ہم چیمبر سے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یقیناً ایک ہی دن پر زبردست قسم کی یہ اسٹرائک کریں گے، اور پورا پاکستان جب بند ہوگا پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی اصل حیثیت کیا ہے۔ لوگ پاکستان کو چند پارٹیوں کا یا پارٹی لیڈروں کو پاکستان سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ پاکستان کسی لیڈر، کسی جرنیل، کسی بیوروکریٹ کا پاکستان نہیں ہے، پاکستان پاکستان کے عوام کا ہے، اور پاکستان کے عوام بے عمل ہو سکتے ہیں، کمزور ہو سکتے ہیں، گناہگار ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی حمیت اور غیرت ابھی باقی ہے، اور وہ نفرت کرتے ہیں ان سب لوگوں سے جو ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں پاکستان کے عوام اپنے فلسطینی بچوں سے، عورتوں سے، اپنے جوانوں سے، اپنے بزرگوں سے۔ اس لیے 22 اپریل کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، واضح میں اعلان کر رہا ہوں، اعلان ہو چکا ہے۔ اب ایک ایک تاجر کے پاس جائیں، ایک ایک دکاندار کے پاس جائیں، اور مجھے یقین ہے کہ بات پتہ چلتے ہی لوگ اس میں کوئی سیاست بازی بھی نہ کرے، کوئی تنظیمیں آپس میں سیاست بازی نہ کریں، اس میں بس 22 تاریخ کا اعلان ہو گیا، انشاءاللہ سب عمل کریں گے۔ پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح سے جو جینوین ایشوز ہوتے ہیں ان کو لے کر آگے چلتی ہیں، اور یہ تو سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت کا، پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ صرف ہمارے ذاتی مفادات کا بھی نہیں، اس میں کسی کا فائدہ نہیں، نقصان ہی تھوڑا بہت ہونا ہے، لیکن اس نقصان میں بھی اللہ برکت ڈال دے گا انشاءاللہ، اور جو لوگ بھی اس عمل میں شریک ہوں گے اللہ نے چاہا تو ان کا اللہ تعالیٰ روزگار بھی اور اچھا کرے گا، ان کا کاروبار بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے 22 تاریخ کو ہمیں ایسی یکجہتی کا اظہار کرنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہ ہوا۔ اسی طرح سے یہ صرف بات یہاں تک نہیں ہے، اس وقت ہم پوری دنیا کی موومنٹس کے ساتھ رابطے میں ہیں، اسلامک موومنٹس کے ساتھ بھی اور ہیومن رائٹس موومنٹس کے ساتھ بھی، ہم نے خطوط بھی لکھے ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک گلوبل احتجاج اس دن 22 تاریخ کو ہو جائے گا، اور اس میں خاص طور پر ہماری جو ایشیائی ممالک ہیں، اور یہ ہمارے بنگلہ دیش ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، اسی طرح ترکی ہے، ان سب ممالک کو بھی ہم آن بورڈ لے رہے ہیں، اور یہ ایک زبردست قسم کی چیز ہوگی جو پریشر ڈیولپ کرے گی انٹرنیشنل سطح پر۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ امریکہ، اس کا کام ہے کہ جنگ بندی کروائے، اس لیے کہ جو کچھ ہو گیا ہے اسی کے ایما پر ہوا ہے، اور وہی ویٹو کر رہا ہے ساری قراردادوں کو، تو یہ امریکہ کا کام ہے۔ ٹرمپ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں تو کروائیں نا جنگ بندی، تو اس لیے اس دباؤ کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ہم حکومت پاکستان سے اور تمام مسلم ممالک کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ امریکہ سے ڈرنا بند کر دیں اور اس سے خوف کھانا بند کر دیں، اور پاکستان کی تو میں تمام سیاسی جماعتوں سے کہتا ہوں، چاہے وہ حکومت میں ہو اپوزیشن میں، یہ کیا لائن لگا کے لوگ کھڑے ہوئے امریکہ کے لیے کہ وہ اگر نظر کرم فرما دے گا تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کا بیڑا پار ہو جائے گا، ان کی نیا پار ہو جائے گی۔ امریکہ خدا نہیں ہے، اور امریکہ کی تاریخ یہ ہر جگہ شکست کھاتا ہے، وہ جو مزاحمت کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کی طاقت کو، اس کے نشے کو چور چور کر دیتے ہیں، لیکن جو ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ مزید ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ یہ ہسٹری ہے، پڑھنا ہے مطالعہ کر لیجئے، ابھی پچھلی جتنے بھی امریکہ نے حملے کیے ہیں اور جہاں جہاں اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ اس لیے امریکہ سے مت ڈریں، خدا سے ڈریں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہر وقت تصادم کا راستہ اختیار کریں، سر ٹکرائیں، لیکن ہم اپنی ایمان اور غیرت کا سودا بھی تو نہیں کر سکتے۔ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم ڈٹ کر بات کریں، اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، حکمران پارٹیاں اس میں لیڈنگ رول ادا کریں۔ ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے، یہ جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں جن کو کروڑوں ووٹ ملے ہیں، وہ کیوں نہیں امریکہ کی مذمت کرتے؟ وہ کیوں نہیں امریکہ سے کہتے کہ تم یہ خون مت بہاؤ، اسرائیل کا ساتھ مت دو، اس کو بم مت دو، اس کو جو ہے وہ گولیاں مت دو، اس کو اس طرح کی ٹیکنالوجی دے رہے ہو کہ جس کے نتیجے میں وہ اس نے برباد کر کے رکھ دیا ہے پورے کے پورے غزہ کو۔